اور یہ حدیث پاک میں ہے وہ امن، میں کہہ رہا ہوں ہم ملک پاکستان کے امن پسند شہری ہیں، آپ ہیں؟ بولو یارو، ایمان کی حفاظت کریں گے، ملک کے امن کی حفاظت کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فقولوا لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین لن يقبل اللہ ما يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، کہ حضور علیہ السلام آیا کہ جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گا تو اس پر اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، ساری کائنات کے انسانوں کی لعنت۔ اللہ فرماتے میں ان کا نہ فرض قبول کروں گا نہ نفل قبول کروں گا، یہ حدیث پاک۔ تو بات یہ ہے ان دنوں میں معلوم اور بے معلوم، معلوم اور بے معلوم دونوں انداز میں محمد کے صحابہ کو سب و شتم کیا جاتا ہے۔ میں سنتا ہوں، پنجاب کے علاقے سے سن کر آیا ہوں، ان کی کرتوتیں بتانے کے لیے، جان بوجھ کے قصدن تو نہیں سنتا۔ مثلا علی کے ساتھ منافقت ہوئی ہے، یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے، علی کے ساتھ منافقت ہوئی ہے۔ تو منافقت کس نے کی ہے؟ صدیق نے کی ہے، عمر نے کی ہے۔ تو منافقت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ منافق۔ تو پھر اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا نا صدیق منافق ہے، تو آپ سن کر برداشت کریں گے؟ میرے ابے کو کوئی گالی دے، میرے گھر والوں کو کوئی گالی دے، برداشت ہے؟ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بیٹیوں کو اٹھا کر گھر سے لے جاتے ہیں کہ انہیں ہمیں گالیاں دی ہیں، مندے نکالے ہیں، بکواس کیا ہے، ابھی رشتے دے ہم۔ تو میرے محمد کے صحابہ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، میری اور آپ کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کنجری کے لفظ کہا جا رہا ہے، برداشت ہے؟ تو پھر اب اگر آپ نے ان کسی کی آواز سے، بکواس سے ان کی گالیاں سنی، چپ رہ جائیں گے، ایمان رہے گا؟ بولو، اگر آپ چپ رہ جائیں گے ایمان باقی رہے گا؟ اور اگر کہیں گے تیری ایسی دی تیسی، تو نے میری ماں کو گالی دی ہے تو گالی کیوں دی ہے، جب یہ کر کے باہر آئیں گے ملک کا امن رہے گا؟ بولو یارو، لڑائی ہو جائے گی نا، تخریب کاری ہو جائے گی نا، دہشت گردی ہو جائے گی نا۔ چپ کریں گے ایمان جائے گا، اور اگر اس کا جواب دیں گے تو ملک پاکستان کا، بولو، امن جائے گا۔ ہم مرتے دم تک نہ ایمان کو جانے دیں گے نہ ملک کا امن جانے دیں گے۔ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے اور ملک پاکستان کی امن اور سلامتی کی بھی جان سے زیادہ حفاظت کریں گے۔ تو اب اس کا نسخہ کیا ہے؟ یہ میں نسخہ اس کے اندر آخر میں لکھا ہے، آخری گزارش کے لفظ ہے۔ نسخہ یہ ہے کہ خدا کے لیے مہربانی کرو، ان 10 دنوں میں اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، دکان نظام میں جاؤ، واپس گھر آ جاؤ، کہیں نہ جاؤ، کسی سکرین کو نہ کھولو، کسی کلپ کو نہ کھولو۔ سکرین اور کلپ کو کیا کرتے ہو؟ تمہارے سامنے بڑی سکرین جو دنیا و آخرت کا سمندر ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تلاوت کرو، نبی کی ذات پر درود پڑھو، پڑھنے کے بعد کہو سبحان ربا از آدم تا عیسیٰ تا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بمائے شہدائے کربلا، تمام شہدائے اسلام، اللہ سنا میں نے سارا ثواب ان کو بخش دیا ہے۔ کریں گے؟ بولو، نہیں کریں گے؟ کریں گے؟ اس سے انشاءاللہ نہ ملک کا امن خراب ہوگا نہ اپنا ایمان ضائع ہوگا۔ جب کسی کی سنیں گے ہی نہیں، اللہ کا قرآن سنیں گے، سنائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، روزہ رکھ لو، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ راہ یہ